بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم تین آدمی ہو تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر تم آپس میں سرگوشی نہ کرو، کیونکہ اس سے تیسرا آدمی غم میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر اور لوگ تمہارے ساتھ آ کے مل جائیں تو پھر دو لوگ الگ سے سرگوشی کر سکتے ہیں۔ دوستو، معاشرتی آداب کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی کمرے میں تین لوگ ہیں تو ایک آدمی کو چھوڑ کے دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کان میں بات کریں، یہ پسندیدہ نہیں ہے، چونکہ جو تیسرا آدمی ہے وہ اس سے پریشان ہوگا، غمگین ہوگا کہ پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہے جس میں مجھے شریک نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ میں یہ گنجائش ضرور دی ہے کہ اگر لوگ تین سے زیادہ ہوں، چار، پانچ، چھ، تو پھر دو لوگ آپس میں الگ سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی جن لوگوں سے بات چیت نہیں کی جا رہی، چونکہ وہ ایک سے زائد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ بازار میں چل رہے تھے تو ان کے ساتھ دو لوگ اور تھے۔ اب یہ ان میں سے ایک سے بات کرنا چاہتے تھے الگ سے، تو ایک سے بات کرتے تھے تو باقی ایک بچتا تھا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور آدمی کو بلا کے ان دو کو آپس میں بات چیت کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے کے اس سے کان میں جو بات کرنی تھی وہ بات کی، اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تین لوگ ہو تو دو لوگ آپس میں الگ سے کوئی بات، کوئی سرگوشی نہ کریں۔ تو دیکھیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پہ کس قدر عمل کرنے والے تھے۔ اسی طرح یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر دو لوگ آپس میں پہلے سے الگ سے بات کر رہے ہیں تو تیسرا آدمی جا کے ان کی باتیں سننا شروع کر دے، حالانکہ وہ الگ سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں اور وہ کسی تیسرے کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے اور کوئی آدمی چھپ کر ان کی باتیں سن رہا ہے تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا کر سیسا ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے ان دونوں باتوں کا اور دونوں پہلوؤں کا خیال کیا جائے۔ اگر تین لوگ ہیں تو ایک کو چھوڑ کے دو لوگ آپس میں کسی بھی بات میں الگ سے سرگوشی نہ کریں، یہاں تک کہ کوئی اور آدمی آ جائے، تاکہ یہ تیسرا آدمی جو ہے اگر اس کو اکیلے کو چھوڑ کے سرگوشی ہوگی تو اس کو تکلیف ہوگی، اور شریعت مطہرہ نے اس طرح مسلمان کو تکلیف دینے سے منع کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔